قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق اللہ العلی العظیم. نہ آصف ہوں نہ پروانہ، تمنا دل کی گونجی ہے، سنا دوں حق کا فرمانا. میرے دوستو بزرگوں، الحمدللہ ہمارے سامنے جو ہے دعوت و تبلیغ کا کام بہت زمانوں سے چل رہا ہے، اور ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ دعوت و تبلیغ کی برکت سے امت میں کتنا بڑا فائدہ ہے، کتنا بڑا نفع ہے کہ الحمدللہ ان پڑھ سے ان پڑھ کو اس راستے میں نکلنے کے بعد بہت بڑا دین سیکھنے کو مل رہا ہے، دین سمجھنے کو مل رہا ہے، دین پڑھنے کو مل رہا ہے. اللہ کے راستے میں جان اور مال اور وقت کے لگانے کی برکت سے آدمی کو بہت سی چیزیں حاصل ہوتی ہیں، اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ انسان کی زندگی کا مقصد ہی اللہ کا دین ہے. دنیا کو ایک ضرورت کے طور پر ہے، حقیقی طور پر تو مقصد زندگی اللہ کا دین ہے. اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے ہیں: ایمان والو تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، تمہارا ہر کام اسلام کے مطابق ہو، اللہ کے حکموں کے مطابق ہو، اللہ کے فرمان کے مطابق ہو. ہر کام اللہ کے احکامات کو سامنے رکھ کر کیا کرو، اور ہر کام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے سے کیا کرو. کھلے الفاظ میں اللہ کے کلام میں اللہ پاک فرماتے ہیں: اے ایمان والو تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اور شیطان کے قدم پہ قدم نہ چلو، کہ شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے. آج دوستو بزرگوں، ہمیں جو ہے اسلام پہ پورے کے پورے زندگی کو بہتر بنانے میں محنت کرنی ہے، کہ میری صبح بھی اسلام کے طریقے کے ساتھ، شام بھی اسلام کے طریقے کے ساتھ، کھانا بھی اسلام کے طریقے کے ساتھ، اٹھنا سونا جاگنا سب اسلام کے طریقے کے ساتھ، جیسے اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے وہی ہمارا دین ہے. اگر ہم اسلام کے طریقے کو لے کر اپنی زندگیوں میں چل رہے ہیں تو ہم دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں. یاد رکھو، اگر ایسا نہیں ہے تو شیطان ہمارا کھلم کھلا دشمن ہے. شیطان کیا چاہتا ہے کہ بندے کی نیکی کو برباد کروایا جائے. بندے کی نیکی جو ہے یہی برباد کر دے، جھوٹ میں، غیبت میں، چغلی میں، یہاں تک کہ بندے کو جو ہے مسجد سے نکلنے سے پہلے جھڑکوانے کی کوشش کرتا ہے. جیسے دوستو بزرگوں مطلب جو ہے نیکی کا کرنا مشکل ہے، اسی طریقے سے نیکی کا بچانا اس سے زیادہ مشکل ہے. آدمی نے 10 روپیہ کسی کو دیا ہی نہیں، اس سے پہلے تانا دینا شروع کر دیا. آدمی نے کسی کو زکوٰۃ کے 1500 روپیے نہیں دیے، اس سے پہلے گنوانا شروع کر دیا. نیکی برباد، پیسہ فضول گیا. ہم تو تانا تشیع لوگوں کو، فلاں کو تم نے ایسا کیا، ہم نے تمہیں ایسے دیا، ایسے دیا، ایسے دیا. نہیں، ہمیں تو اللہ کے حکموں کو سامنے رکھنا ہے، اللہ کے احکامات کو سامنے رکھ کر اللہ کے لیے کام کرنا ہے. اللہ کو راضی کرنے کے لیے پیسے دے، خیرات دے، صدقات دے، زکوٰۃ دے. سیدھے ہاتھ سے دے تو الٹے ہاتھ کو پتہ نہ چلے کہ ہم نے اللہ کے راستے میں کوئی چیز دی ہے. اور اللہ اس چیز کو پسند کرتا ہے جو اللہ کے لیے کیا گیا. جو بندہ اپنی طبیعت سے کسی بات کو چلتا ہے، اس میں اللہ کی رضا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے حکموں کو مقدم رکھے، اللہ کے احکامات کو سامنے رکھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور سنت کی اتباع کرے. کہ میرے نبی نے فرمایا سیدھے ہاتھ سے دیا الٹے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، اور الٹے ہاتھ سے اگر اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا تو سیدھے ہاتھ کو پتہ نہ چلے. اس طریقے سے اللہ کے راستے میں ہم نے تو کیا ہے کہ کسی کو اگر مدد کر دی، کسی کو جو ہے کچھ نصرت کر دی، کسی کو زکوٰۃ فطرہ دے دیا، تو اس کی لعن طعن دینے سے پہلے شروع ہو جاتی. تم کیسے بولتے ہو، تمہارا بولنے کا کیا حق ہے، تمہیں تو ہم نے زکوٰۃ دی، تمہیں تو ہم نے فطرہ دیا، تمہیں تو ہم نے صدقات دیا. ہم تو ایسے طعنے دیتے ہیں. نہیں دوستو بزرگوں، ہمیں تو کام کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے.
ہمیں کام کرنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے ساتھ، کہ ہمیں کسی کے ساتھ میں کوئی تانا تسی نہ ہو، ہماری نیکی بچ جائے، ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں۔ اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم دین کے ہر احکامات کو دلوں پر لے کے کریں۔ آج ہمارے جو حالات بہتر نہ بننے کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے یقین کا بگاڑ ہے کہ اللہ پر ہمارا توکل نہیں، اللہ پر ہمارا بھروسہ نہیں، اللہ پر ہمیں جو ہے یقین نہیں کہ ہم جو ہے اپنی زندگی کو طبیعت کے ساتھ گزار رہے ہیں۔ نہیں دوستو بزرگوں، اللہ کی ذات عالی کے ساتھ یقین ہونا چاہیے کہ ہمیں جو ہے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ دیکھ رہا ہے ہمیں۔ ہم جو اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، ہمارے ساتھ میں اللہ کے فرشتے موجود ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، لوگوں خبردار ہو جاؤ کہ ایک فرشتہ تمہارے کندھے پر نیکی لکھ رہا ہے اور دوسرا فرشتہ تمہارے کندھے پر تمہاری گناہ اور خطاؤں کو لکھ رہا ہے۔ ہم بے خبر ہو کے زندگی گزار رہے ہیں۔ مسلمان بے خبر نہ رہے، مسلمان خبرداری کے ساتھ، ہوشیاری کے ساتھ، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے ساتھ، اور جو ہے اپنی زندگی کو یقینی طور پر بنانے کے لیے محنت کرے۔ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کی طاقت سے ہوتا ہے، اللہ کی قدرت سے ہوتا ہے، کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ آج دوستو بزرگوں ہمارا یقین بگڑ گیا، ہمیں احساس نہیں ہے کہ ہمارے اعمال کے لکھنے والے فرشتے کیا لکھ رہے ہیں۔ ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کی قدرت کاملہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ کی طاقت اور قدرت ہمارے ساتھ کام کر رہی، اور ہماری زندگی کے ہر لمحات کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، نیکی لکھنے والا فرشتہ نیکی لکھ رہا ہے اور گناہ لکھنے والا فرشتہ گناہ لکھ رہا ہے۔ بے خبر ہو کے آدمی زندگی نہیں گزارے، باخبر ہو کے زندگی گزارے۔ اور بھائی دوستو بزرگوں، انسانی زندگی کا مقصد اللہ کے دین کی محنت ہے۔ سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ یقین، کہ ہمیں اللہ کی ذات پر یقین ہو، اللہ کی ذات پر توکل اور بھروسہ ہو، اللہ کی ذات پر وشواس ہو کہ میرا رب میں جو کر رہا ہوں اس پہ میرے رب کی مدد ضرور ہے، میں جو کر رہا ہوں اس پر میرے اللہ کی نصرت اور مدد ضرور ہے، میں صحیح طریقے سے کروں، اللہ کے حکموں کے ساتھ کروں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کر کے اپنی زندگی کو بہتر کروں، تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو، تاکہ اللہ ہم سے خوش ہو۔ یہ یقین ہوگا، اور یقین کے ساتھ ہم اعمال کریں گے، یقین کے ساتھ ہم عمل کریں گے، اور یقین کے ساتھ ہم دین کے کاموں میں جڑیں گے، تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی۔ بھائی دوستو بزرگوں، اس لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ سے محبت کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، آپ کی سیرت مبارکہ اور آپ کی زندگی کو سامنے لائیں۔ اللہ کے یہاں وہی عند اللہ قبول ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے دکھلایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کو ساری زندگی سامنے رکھ کر کے زندگی گزارنے کا طریقہ بتلایا ہے کہ آدمی ایمان والا طبیعت سے زندگی نہیں گزارے، ایمان والا مرضی سے زندگی نہیں گزارے، بلکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی سچی غلامی کے ساتھ زندگی گزارے۔ ہم نے کلمہ پڑھا ہے اللہ کی غلامی کے لیے، ہم نے کلمہ پڑھا ہے اللہ ہم تیرے بندے ہیں، تیرے غلام ہیں، جن باتوں کا تو حکم کرے گا اس سے کروں گا، اور جس سے تو منع کرے گا اس سے رکوں گا۔ اور بھائی دوستو بزرگوں، ہم تو صرف مسجد میں نماز پڑھ کے باہر کا سارا دین اپنی طبیعت کا ہو گیا۔ مسجد میں آئے تو ایک نماز پڑھنی، نماز پڑھ کے ادا کر کے چلے گئے، باقی باہر کا دین سارا کا سارا طبیعت پر ہے۔ اللہ کے احکامات ہماری زندگیوں سے ٹوٹ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہم سے چھوٹ رہے ہیں، ہماری نسلوں میں جو ہے دین کی حقیقی محنت نہیں ہو رہی، ہمارے نوجوانوں میں دین کی حقیقی محنت نہیں ہو رہی ہے۔ اس پر ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے۔
ہمارے اپنوں پر، ہمارے گھر والوں پر، ہمارے خاندانوں پر، ہمارے پڑوسیوں پر اگر ہم اس بات کو دلوں پر لے کے محنت کر رہے ہیں تو واقعی دین کی فکر ہے، اور دلوں میں لے کے محنت نہیں کر رہے تو بتاؤ دین تو طبیعت کا ہے۔ مسجد میں فرض پڑھنے سے دین مکمل نہیں ہوتا۔ دین تو ایمان والے کی 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کے حکموں کے ساتھ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے ساتھ۔ بتاؤ، یقین بنانا، ایمان بنانا، اور ایمان کی محنت کرنا، ایمان کی امت کو چل پھر کر کے دعوت دینا، ایمان کے بول کو خوب زبان سے بولے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھنے کے ساتھ ساری مخلوق کی نفی کرے، کسی سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے دھرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے، اور ہر کام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کریں گے تو کامیابی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر ہم اگر کام کریں تو وہ دین نہیں بن سکتا۔ اس لیے بھائی دوستو بزرگوں، ہمیں جو ہے دین کے معاملات میں کوئی جو ہے رعایت نہیں برتنی ہے، اور کوئی طبیعت سے چلنے کی بھی اجازت انسان کو نہیں ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ آدمی الحمدللہ یقین کے ساتھ عبادت کا عادی بنے۔ اللہ کس سے راضی ہوتا ہے؟ اللہ سجدوں سے راضی ہوتا ہے، اللہ نماز سے راضی ہوتا ہے، اللہ بندے کی بندگی سے راضی ہوتا ہے۔ اور آج دوستو بزرگوں، امت میں جو ہے اکثر طبقہ نماز سے دور ہے۔ بتاؤ، ہم چاہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو تو ہمیں ضروری ہے کہ ہم ہر فرد کو نماز سے جوڑیں، ہر بھائی کو نماز میں لائے، اپنے گھر والوں کو دیندار بنانے میں پوری محنت کریں۔ آدمی نماز کا اہتمام، نماز کی پابندی اور نماز جماعت کے ساتھ میں پڑھنے کا فکر، تکبیر اولیٰ کا اہتمام، اور جو ہے اپنے آپ کو جو ہے مسجد کا عادی بنائے۔ بھائی مسجد میں مومن کا دل لگنا چاہیے، مسجد میں مومن کا دل لگنا چاہیے، ایسے لگنا چاہیے جیسے کہ مچھلی کا پانی میں دل لگتا ہے۔ کیوں جی؟ مچھلی کا دل کہاں لگتا ہے؟ یا خشکی میں؟ پانی کے اندر مچھلی کا دل لگتا ہے، پانی میں مچھلی کھیلتی ہے اور پانی میں رہنا پسند کرتی ہے، اور اگر مچھلی کو پانی سے نکال دے تو مچھلی جو ہے مدہوش ہو جاتی ہے، مچھلی کی طبیعت بگڑ جاتی ہے، پانی کے بغیر مچھلی زندگی نہیں رہ سکتی، اور نماز اور مسجد کے بغیر مومن نہیں رہ سکتا۔ مومن کے لیے کیا ہے؟ نماز ہے، مومن کے لیے مسجد ہے، مومن کے لیے جو ہے اللہ کی عبادت ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی کو طبیعت سے نہیں لگائیں، اپنی زندگی کو بھائی نماز کے ساتھ جوڑیں، کہ نماز سے ہی انسان اللہ کی رضا حاصل کر سکتا ہے۔ نماز کی برکت سے اللہ سے بندہ تعلق پیدا کرے گا، اس سے فرمایا اللہ راضی اور خوش ہوگا۔ تو نماز اہم ترین عبادت ہے۔ نماز کسی انبیاء نے نہیں چھوڑی، کسی نبی کی زندگی سے نماز چھوڑی ہوئی نہیں، صحابہ اور تابعین کی جماعت نے نماز نہیں چھوڑی۔ نماز کسی حال میں مومن کو نہیں چھوڑنا چاہیے، اور نماز کے صحیح کرنے میں ہمارے اہل علم حضرات فرماتے ہیں علم کا سیکھنا فرض ہے۔ آج ہم علم کی اہمیت کو نہیں سمجھ رہے، علم کا فکر نہیں کر رہے، اور علم کو جو ہے حاصل کر کے ہم حقیقی طور پر تعلیمات کو بہتر نہیں کر رہے، اور جب تک علم حقیقت میں دلوں پر نہیں کھلے گا تب تک آدمی کے دل پر نماز کا لذت اور نماز کا جو ہے حقیقی مزہ آنا چاہیے وہ نماز میں نہیں آئے، کیونکہ ہم نماز پڑھتے ہیں سرسری طور پر، نہ تو ہمیں اس کے معنی کا پتہ، نہ ہمیں اس کے مطلب کا علم، اور نماز پڑھے، ہاتھ باندھا، کھولا، سلام پھیرا اور مسجد سے نکل گئے، ایسا نہیں۔ دیکھو نماز صلاۃ سلتن سے ہے، سلتن سے علماء نے مراد کیا لیا ہے؟ بندے کا کنیکشن اللہ کے ساتھ، بندے کا تعلق اللہ کے ساتھ۔ مخلوق کو ہم نے اللہ اکبر کہہ کے پسے پش ڈالا ہے،
اے اللہ تو سب سے بڑا ہے، ماں باپ بڑے نہیں ہیں، بیوی بچے بڑے نہیں ہیں، میرا کاروبار بڑا نہیں ہے، میری تجارت بڑی نہیں ہے، اللہ اکبر، اے اللہ تو سب سے بڑا ہے۔ ہم اللہ کی بڑائی کا وعدہ کر رہے ہیں، اللہ کی تعریف کا وعدہ کر رہے ہیں، اور دلوں میں مسجد میں 6 فٹ جو ہے 5 فٹ ڈھانچہ کھڑا ہے، اور ہماری دل و دماغ دکان میں ہے، دل و دماغ کاروبار میں ہے، دل و دماغ تجارت میں ہے، یا دل و دماغ کام پہ اور دھندے پہ ہے، تو بتاؤ ایسی نماز والی نہیں ہوتی۔ نماز کے لیے تو آدمی کو دل لگی کے ساتھ میں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوفل نماز پڑھ کے اور جو ہے اللہ سے کنیکشن کرے، اللہ سے تعلق جوڑے، اور اللہ سے جو ہے حقیقی طور پر نمازی جو ہے نماز میں اللہ سے باتیں کرتا ہے، تو اللہ سے باتیں کرنے والا دنیا میں کیا ہے، اس کا تعلق ہی اللہ کے ساتھ ہے، تو دنیا والوں سے کیا لینا۔ اس لیے دیکھو نماز میں جان ڈالنے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوفل نماز کا اہتمام کر کے پابندی کرو، اور بار بار جو چیز پڑھی جا رہی ہے اس کے ترجمے پہ دھیان، جو ہے انواد ارتھ پہ دھیان، ٹرانسلیشن پہ دھیان، تاکہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، اللہ سے کیا کلام کر رہا ہوں، میرا اللہ سے میں کیا باتیں کر رہا ہوں۔ نماز تو اصل یہ چیز ہے، کریں گے نا فکر ہے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور بھی نماز کی انشاءاللہ پابندی کریں۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.